بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ اور علیہ السلام بھی کو کہا جاتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات پڑھے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات زندگی اور واقعات میں سوال جواب پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا۔ 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی کنیت ابو تراب بھی آتی ہے اور ابو الحسن بھی آتی ہے۔ ابو تراب وہ آپ کو پتہ ہے مٹی والے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں مٹی کے اوپر لیتے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ مجھا ابا تراب۔ اور ابو الحسن یہ آپ کے بڑے صاحبزادے جو 3 ہجری کو یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 6 ماہ انہوں نے خلافت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحسن پڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ کا نام تھا، اور یہ پہلی ہاشمیہ خاتون تھی جن سے خاندان ہاشمیہ کا نسل چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری جنگوں میں حصہ لیا، غزوات میں حصہ لیا، لیکن سوائے غزوہ تبوک کے اور کسی میں باقی سب میں حصہ لیا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے حصہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں بچوں اور عورتوں پر عامل بنایا تھا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے انہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد، جنگ بدر میں حصہ لیا۔ جنگ احد میں ان کے جسم پر 16 زخم لگے۔ جنگ خیبر میں جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، جو خوشخبری تھی، اس کی فتح تھی، وہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دی کہ میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے خیبر میں 93 یہودی مرے تھے، اور مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ 15 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 93 یعنی 93 لوگ جو یہودیوں کے وہ مرے تھے اس میں۔ اور اس کے علاوہ ادھر جو ایک بندے نے صحابی رسول نے وہ کھانا کھایا تھا زہر والا، حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پر شہید ہوئے۔ اہل بیت میں آپ کو شامل کیا گیا۔ سورہ احزاب میں آیت آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو اہل بیت میں آپ کا شمار کیا گیا۔ آیت مباہلہ میں آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے حضرت علی، فاطمہ الزہرا، حسن حسین اور خود آپ علیہ السلام ادھر آیت مباہلہ میں گئے۔ آیت مباہلہ کا ذکر کس سورہ میں آتا ہے؟ جو تو عالم نے پڑھ لیا تھا، سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران تیسرا سپارہ، ٹھیک ہے۔ اس دن آپ نے آیت بھی بتائی تھی، آخری پاؤ ہے یہ، آخری پاؤ، ٹھیک ہے۔ آیت مباہلہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 4 لوگوں کے ساتھ مجھے محبت کرنے کہا گیا ہے، علی، ابو ذر، مقداد اور فاطمی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 شخص بدبخت ہیں، ایک ایک صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو قتل کرنے والا احمر، اور دوسرا وہ ہوگا جو حضرت علی کا داڑھی کھینچ کے ان کو شہید کرے گا، وہ بھی بدبخت ہے۔ تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل مناقب میں ایک یہ بھی بات ہے، وہ بہت بڑے فقیہ تھے،
اور بہت بڑے ریاضی دان تھے، بڑے بڑے مسائل ان کے پاس صحابہ کرام آتے اور حل کرواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑے بڑے ان کے پاس آئے اور انہوں نے مسائل حل ان کے کیے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے چلتے ہیں خلافت کب شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، یہ آپ کو پتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور گزر اوقات مشکل تھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفالت میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت انہوں نے اپنے ذمہ لے لی، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو طالب کے پاس ہی تھے۔ تو اس طرح یہ آپ کے زیر سایہ بھی رہے، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب جی 10 10 سال مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور مشہور، ہاں جی مشہور کی ترجیح دی جاتی ہے، جتنی بھی چیزیں نا وہ مشہور کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں 10 ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور 7 دن تک بیعت نہیں ہوئی، اور 25 تاریخ کو یعنی 25 ذی الحجہ کو ان کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کی، اور یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 25 ذی الحجہ کو 35 ہجری 25 ذی الحجہ کو یہ امیر المومنین بنے۔ اور ادھر ایک سوال بنتا ہے کہ جب یہ لوگوں نے بیعت کرنی چاہی تو ایک بندہ بزور بازو بیعت کرواتا تھا، تو مالک اشترا اس کا نام ہے، وہ لوگوں کے بستروں میں تلوار رکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرواتا ہے۔ پھر 2 صحابی رسول ایسے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے مجبور ہو کر بیعت کی تھی، جب وہ مالک اشترا نے زبردستی ان کے سر پہ تلوار رکھی تو انہوں نے بیعت کی تھی۔ اس طرح بیعت کی تھی کہ ہم حضرت علی کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا مقتولین کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اضافی بات آپ سے گزار کرتا ہوں، اصل میں جو تھوڑا مسئلہ بنتا ہے وہ میں تھوڑا آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن میں یہاں پر 2 منٹ میں آپ وضاحت کرتا ہوں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تھی، یہ دونوں، اس کے بارے میں ہمارے علماء کا فیصلہ ہے، یہ دونوں برحق۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ سارے بلوائی ہیں اور باغی لوگ ہیں، میں نے فوراً ایکشن لیا تو پھر خطرہ ہے، میں قصاص عثمان نہیں لے سکتا۔ 1-2 سال بعد جب میں مضبوط ہو جاؤں گا، میری حکومت مضبوط ہو جائے گی، تب میں ان سے بدلہ لوں گا۔ لیکن جنگ جمل ہوئی تھی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف یہ تھا اگر یہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا تو ہم لوگ خود بدلہ لیں گے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر انہوں نے بدلہ نہ لیا تو ہم خود اس کا بدلہ لیں گے۔ تو دونوں لوگ بدلہ لینے چاہتے جی 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 او- ہاں جی، یہی بات تھی اصل میں، پتہ کیا ہوا تھا کہ لوگ یہاں سے نا مدینے سے حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے جو قطر خون وہ لے کر گئے، کیونکہ جب دمشق کے لوگوں نے دیکھا
کہ یہ تو اس امیر المومنین کے ساتھ ایسے ہوا تو وہ لوگ پھر کھڑے ہو گئے تھے. حضرت عمر بن عاص کو پھر امیر مومن کے ساتھ ملایا تھا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی بدلا لیتے ہیں اور میں تمہیں مصر کی حکومت دے دوں گا. تو مقصد دونوں کا بدلہ لیں گے. لیکن آگے آپ پڑھیں گے نا کہ جنگ کے موقع پر بھی صلح کے لیے کام بات ہو رہی تھی، لیکن اندر سے وہ جو عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگ تھے، جو یہودی تھے، منافق تھے، انہوں نے تیر برسائے تھے. آگے آپ پڑھیں گے اس میں جا کے نا. چلے، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، لیکن بعد میں بیعت کی. یہاں پر ایک بندہ تھا مروان بن حکم. یہ وہی مروان بن حکم ہے کہ جو بعد میں جا کے بنو امیہ میں مروان بن حکم، ٹھیک ہے، وہ ولید بن عبد الملک، وہ سارے آئیں گے. تو اس نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ اس وقت مدینے میں تھا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور زبیر کو مدینے میں نصر بند کر دیا کہ تم مدینے سے باہر نہیں جا سکتے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو بلوائی ہیں یا باغی، ان کا سربراہ کون تھا؟ ان کا سربراہ عبداللہ بن سبا تھا. اس نے یہ سارے معاملات کرنے پر اکسایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل ہیں، گورنر ہیں، ان کو معزول کیا جائے. لیکن ایک صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ فوری طور پر یہ معاملات نہ کریں، ان کو معزول نہ کریں، بعد میں کرتے ہیں لیکن ابھی نہ کریں. تو یہ سوال بنتا ہے کہ کس نے عاملوں کو معزول کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع کیا تھا. پھر دوسری بار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات سے منع کیا تھا کہ آپ عاملوں کو جو ہے نا وہ معزول نہ کریں. ان دنوں میں کوفہ کا عامل کون تھا؟ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں کوفہ کے عامل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف جو خط بھیجا تھا شام، تو وہاں پر جو بندہ گیا تھا جریر بن عبداللہ، وہ کتنے ماہ تک وہاں پر رہا؟ 3 ماہ تک. وہ وہاں پر 3 ماہ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا تھا بیعت کے لیے حضرت امیر معاویہ کے پاس، تو انہوں نے اس بندے کو روکے رکھا اور 3 ماہ تک اپنے پاس رکھا، اور بعد میں اس کو خط، خالی خط دے کر بھیجا، جس میں یہی لکھا تھا کہ یہ خط ہے معاویہ کی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور وہ خط صرف خالی تھا، کوئی اس میں خط نہیں تھا. 3 ماہ تک اس بندے کو وہاں پر قید رکھا. اب دمشق میں کتنے ہزار لوگ حضرت عثمان کے خون کے لیے اکٹھے ہو گئے؟ 60,000. جی، 60,000 لوگ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں دمشق میں اکٹھے ہو گئے. حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مکے سے مدینے سے بھاگ کر مکے میں چلے گئے. اور یہاں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا امیر شام یعنی امیر معاویہ کے خلاف لشکر کا ارادہ کیا، اور انہوں نے لشکر کو تیار کیا. یہاں پر ایک اور قابل ذکر بات آتی ہے کہ انہی دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا حضرت عثمان کا ذی الحجہ میں، تو ان دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ میں حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. لیکن جب وہ مقام صرف پر پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ مدینے میں یہ بغاوت ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے وہیں سے پھر لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور اس کے ساتھ عثمان کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. انہی لوگوں میں طلحہ، زبیر، عبداللہ بن عامر اور یعلا بن منبع، گورنر یمن کے گورنر تھے. یہ چاروں حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے. یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کتنے لوگ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 1,500 لوگ جو مکہ سے نکلے تھے، وہ 1,500 کے قریب اس کی تعداد تھی.
اور جب مکہ سے باہر نکلے تو ان کی تعداد 3,000 ہوگی، 1,500 لوگ اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو 3,000 تعداد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنگ صفین میں 3,000 کی تعداد تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کو امام بنانا چاہا تھا اس جنگ میں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے امام بنانا چاہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات دیکھی، حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مشورہ کی آپس میں کہ ہم سیدھا شام میں جاتے ہیں لیکن بصرہ سے ہو کر جاتے ہیں، اور ہم پہلے بصرہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر پھر ہم شام کی طرف جائیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے بصرہ کا رخ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3,000 کی تعداد، اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت زبیر تک عبداللہ بن عامر، اور اس کے بعد یعلا بن مبا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بصرہ کی طرف چلے۔ اب جی ہاں جی پیش کی یعلا بن امیہ، یعلا بن مبا، یہ جو گورنر تھا نا یمن کا، یعلا بن مبا، ٹھیک ہے، انہوں نے 600 اونٹ اور 6 لاکھ دینار دیے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ تجیب یعلا بن مبا وہی ہیں جو گورنر تھے یمن کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے، یہ وہی یعلا بن مبا ہے، ٹھیک ہے، یمن کے گورنر یعلا بن امیہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کی انگوٹھی بنائی تھی۔ چلیں یہ تاریخ کتابوں میں نام تھوڑے بہت آگے دیکھیں۔ یعلا بن یعلا بن امیہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی بنائی تھی وہ مہر لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ یعلا بن مبا ہے۔ اگر سوال ہو انہوں نے کتنے دنوں میں 600 اونٹ اور 6 لاکھ دینار انہوں نے دیے تھے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جب یعلا بن مبا یہ ہاں جی اس ہجری جنگ جمل کس ہجری کو ہوئی تھی؟ کتنی ہجری کو ہوئی تھی؟ 36 اور 35 کو نہیں تھی ہوئی؟ 35 کو تو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے نا، اس کے بعد 35 ختم ہو گیا، ربیع الثانی 36 ہجری، اور 37 ہجری کو وہ جنگ سفین ہوئی تھی، لیکن 35 ہجری کو جنگ جمل ہوئی تھی، 36 ہجری کو، ٹھیک ہے، 36 ہجری کو جنگ جمل ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکلے تو راستے میں کون سے صحابی رسول ملے تھے جنہوں نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں لیکن کبھی واپس نہیں آئے گے مدینے؟ عبداللہ بن سلام، یہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ یہ کب مسلمان کو؟ جی جی، اسلام کو عام کرو، اسے کھانا کھلاؤ، یہ حدیث ہے۔ اور یہ کس قبیلے سے تھے؟ کس قبیلے سے تھے؟ کس قبیلے سے تھے یہ کون سے یہودیوں کا کس قبیلہ کون سے قبیلے سے تھے؟ ان کا قبیلہ بنو کین کا۔ اور یہ ہے کہ آپ نے اکٹھا کیا اور ان کو پردے میں چھپا دیا، اور پوچھا کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پاس ہے،
تو پھر انہوں نے اندر سے باہر نکلے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو پھر وہ کہنے لگے یہ تو سب سے برے ہیں، یہ ایسے ہیں. یہ وہی عبداللہ بن سلام. انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا تھا کہ آپ مدینے سے نہ جائیں، پھر کبھی بھی آپ مدینے میں واپس نہیں آئیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر. ٹھیک ہے، یہ وہی محمد بن ابی بکر ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت عثمان کے پہلے اندر قتل کے رنگ گیا لیکن بعد میں پھر واپس آ گئے تھے. دونوں محمد کوفہ میں گئے تھے حضرت ابو موسیٰ اشری کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے. ان دنوں میں کوفہ میں ابو موسیٰ اشری تھے. یہ ایک سوال ہے. اصل میں جو حضرت علی کے واقعات ہیں نا، اس میں دو تین سوالات یاد کرنے والے: جنگ جمل، جنگ صفین، اور حضرت طلحہ کو کس نے شہید کیا، حضرت زبیر کیسے اور کب شہید ہوئے، اور جو ہے نا مروان بن حکم نے کس کو شہید کیا، اور عمر بن جموس نے کس کو شہید کیا. یہ چند سوالات ہیں، وہ ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان دنوں میں کوفہ کا گورنر کون تھا؟ موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری. کوفہ سے کتنے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے آئے تھے؟ 9,000 لوگ. 9,000 لوگ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے کوفہ سے لڑنے کے لیے. اب یہاں پر ایک اور سوال ہے. حضرت اما عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح کی کوشش کرنے والا کون سا صحابی ہے؟ قعقاع بن عمر. قعقاع قعقاع بن عمر. اس کے بارے میں ایک دو سوال اور بھی ہم نے پڑھے تھے گزشتہ سبق. کسی کو یاد ہو؟ وہی ہے جنہوں نے 400 بندوں سے موت کی بیعت لی تھی. یاد آیا؟ حضرت عمر کے دور میں جب تو جنگ قادسیہ تھی کہ نہیں، جنگ سلولہ تھی غالباً. انہوں نے پھر 400 لوگوں سے بیعت لی تھی موت پہ. یاد آیا کسی کو؟ کہ قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان صلح کی کوشش کروائی تھی. اس کے بعد حضرت علی کے لشکر میں کتنے لوگ تھے جو تباہی تھے؟ 2,500 لوگ. ٹھیک ہے، جو عبداللہ بن سبا کی جماعت سے تھے. عبداللہ بن سبا کی جماعت کے جو لوگ تھے وہ تقریباً 2,500 کے قریب. ان میں جو عبداللہ ابن سبا ابن ملجم، یہ وہی ابن ملجم ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح اور ان کے خاص احباب وغیرہ سب لوگ اس میں شامل تھے. حضرت علی کے ہمراہ 20,000 کا لشکر تھا، اور حضرت عائشہ کے ساتھ کتنا لشکر تھا؟ 30,000 کا. ہاں، یہ دیکھو میں نے بتایا نا تعداد کے سوالات یاد کرنے ہیں. حضرت علی کا مکمل لشکر جو تھا نا جنگ جمل کے دن وہ 20,000 کا تھا، اور حضرت عائشہ کے پاس جو لشکر تھا وہ 30,000 کا لشکر تھا. کتنے دن تک صلح کی کوشش ہوتی رہی؟ 3 دن تک. ٹھیک ہے، 3 دن تک لشکر وہ بصرہ میں ہے اور یہ میدان میں ہے. ان دونوں کے درمیان مسئلہ چلتی رہی. ٹھیک ہے، گفتگو ہوتی رہی. وہاں پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو منافق لوگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں صلح کے لیے بلوا رہے ہیں لیکن جو ہے نا اصل میں یہ ہمارا سر قلم کریں گے. تو پھر ان دونوں کا درمیان جو بلوائی تھے انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا تھا.
کون سے صحابی میدان جنگ میں چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ حضرت حضرت زبیر رضی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، وہ واپس چلے گئے تھے اور بیٹے نے پھر ان کو کہا تھا کہ آپ نے ان دونوں اکٹھا کر کے واپس چلے گئے، ٹھیک ہے، 3 دن تک صلح ہوتی رہی، اور جب صبح صبح کو اقرار نامہ صلح نامہ لکھا جانا تھا سب لوگ جمع تھے، لیکن رات کے پہر جو ہے نا حملہ ہو گیا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، عبداللہ بن سبا کی جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، تو اسی موقع پر شرارت ہوئی۔ دیکھیں رات کو صلح کے جو مکمل انتظامات ہو چکے تھے، صبح ہوتے ہی صلح ہونی تھی، لیکن ہوا کیا کہ عبداللہ بن سبا نے جو 3 دن تک دیکھتا رہا کہ یہ تو لوگ صلح پر آمادہ ہو پڑے ہیں، تو انہوں نے شرارت کی اور خود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں کو قتل کیا، شہید کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت علی نے سمجھا کہ یہ لوگ تو ہمیں مارنے کے لیے آ گئے، حالانکہ ان کے اندر بھی وہ لوگ تھے عبداللہ بن سبا کی جماعت کے، تو یہاں سے وہ کیا ہوا پھر بات چلی آگے۔ کس نے کہا تھا کہ یہ اونٹ ہی فساد کی جڑ ہے، اس کو قتل کیا جائے پھر جنگ ختم ہو جائے گی؟ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور کس نے کہا تھا کہ آپ اونٹ پر چڑھے؟ حضرت کعب بن مسعود، کعب بن مسعود، حضرت کعب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں میدان میں جنگ کی طرف جائیں اور اونٹ پر سوار ہوں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور لڑائی کے لیے اور زیادہ ابھرے۔ اس کا مطلب یہ تھا آپ اس کے اوپر بیٹھے نا، اور بیٹھ کے میدان جنگ کی طرف جائے، تاکہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے ادب احترام میں خاموش ہو جائیں گے، جو نا کہ ہم لوگ تو صلح چاہتے ہیں، لڑائی کس نے شروع کی ہے؟ وہ اس لیے کہا بن مسعود نے کہا تھا کہ آپ میدان قتال کی طرف، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے رک جائیں اور صلح کے لیے وہ جو ہے نا اپنی تلواریں کھینچ لیں، ٹھیک ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پہنچ ہوئے؟ بصرہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں فوت ہوئے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضرت زبیر بھی چلے گئے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں نے کہا میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت طلحہ نے بھی کہا میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ میدان جنگ سے نکلے، لیکن جو ہی یہ لوگ میدان جنگ سے نکلے تھے تو طلحہ کے پاؤں میں جو ہے نا ایک زخم آیا، وہ زخم گھوڑے کی وجہ سے، گھوڑے کو زخم لگا، وہ نیچے گر گئے، تو وہاں پر ہی جو ہے نا عمر بن جرموز، اور اس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر کسی، اور اس کے بعد مروان بن حکم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اس نے شہید ایسے کیا کہ اپنے منہ میں چادر ہی لی ہوئی تھی اور کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ ہاں جی، مروان بن حکم، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ایک جو ہے نا غلام کے ذریعے کروایا تھا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کس نے جو زخمی کیا تھا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ عمر بن جرموز۔ لیکن اس جو خبیث آدمی ہے، اس نے کیسے شہید کیا ہے؟ یہ بھی وہاں سے نکلا ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہولی ہے،
اور انہوں نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، باتیں کرتے کرتے یہ آپ کے ساتھ ہو لیا ہے، لیکن جو ہی موقع ملا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وادی صبا میں جب پڑھ ہاں جی یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں عمر بن جرموز نے ان پر وار کیا اور شہید کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ میں نے ان کو شہید کر دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا پھر اس کو واصل جہنم کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ سوالات سمجھ آئے؟ حضرت زبیر کو شہید کس نے کیا ہے؟ عمر بن جرموز نے، اور عمر بن جرموز کو کس نے قتل کیا تھا؟ علی پاک نے۔ حضرت طلحہ کو کس نے؟ روزہ کی بشارت جی، اصل میں یہ آیا تھا نا اپنا بڑھاپا دکھانے کے لیے کہ مجھے یہ کہ اتنا بڑا دشمن کو قتل کیا ہے، حالانکہ یہ لوگ دشمن نہیں تھے، یہ غلط فہمی کی بنا پہ جنگی ہوئی تھی، اس لیے بعد میں سوال ہوا تھا نا ان دونوں حضرات کے بارے میں، جمل اور صفین کے بارے میں، تمہارے دونوں جنگی ہیں، دونوں حضرات بھلائی کے لیے آئے تھے، اور درمیان میں عبداللہ بن سبا کی جماعت میں یہ جو قتل و غارت کروائی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ کتنی تعداد لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ 30,000۔ حضرت علی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 20,000۔ ٹھیک، ایسے ہی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 2,000 لوگ وہ اونٹ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ پھر حضرت علی نے کہا تھا کہ جب تک اونٹ ہے نا تب تک یہ جنگ ایسی رہے گی، تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا نشانہ عبداللہ بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم پہ 72 زخم آئے تھے اس جنگ میں، ٹھیک ہے، 72 زخم ان کی جنگ پہ اس جنگ میں ان پہ آئے تھے، اسی جنگ میں جب قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے ملے، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ کاش مجھے 20 سال پہلے ہی موت آ جاتی، ٹھیک ہے، پھر وہی قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی سے ملے تھے تو حضرت علی نے بھی یہی کہا تھا کاش کہ مجھے اس واقعے سے پہلے موت آ جاتی، تو دونوں حضرات کی روایتیں آتی ہیں اس بارے میں کہ دونوں حضرات نے کہا تھا کہ کاش اس واقعے سے پہلے ہی ہمیں کیا نا دنیا سے چلے جاتے۔ حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ حضرت علی کی طرف سے لڑنے والی تعداد کتنی تھی؟ 20,000، ٹھیک ہے، 9,000 بندے اس جنگ میں شہید ہوئے، ہاں جی، نہیں نہیں 9,000 کل، 30,000 میں سے حضرت عائشہ کی طرف سے 9,000 بندے شہید ہوئے تھے، اور حضرت علی کے 20,000 میں سے 1,070، 1,070 حضرت علی کی طرف سے میدان جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے، 9,000 حضرت عائشہ کے شہید ہوئے تھے، اور 1,000 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا تھا؟ کتنی جری؟ 36، 36، 3، 6، یہ خلیفہ بننے کے یہ خلیفہ بننے کے 4 ماہ 5 ماہ بعد محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاول، محرم، سفر،